السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، شہر قائد کے مسائل کی آج بات کریں گے۔ شہر قائد کے مسائل ہیں، ہر روز پیدا تو ہو رہے ہیں لیکن ان مسائل کا حل کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ انتظامیہ دعوے بہت کرتی ہے، وعدے بہت کرتی ہے، لیکن جب کام کرنے کی بات آتی، جب وقت پڑتا ہے شہر قائد کے باسیوں پر، تو انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی۔ دور دور تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور جو ان کے وعدے ہوتے ہیں وہ بس وعدے ہی ہو جاتے ہیں، اور دعوے تو دعوے کے دعوے رہ جاتے ہیں۔ 2008 تک اسٹیل مل منافع بخش تھی تو تباہ کیسے ہو گئی؟ جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے، جبکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ معاہدے کے 45 دن اب مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو آپشن سی اور ڈی کی بات کی جائے گی، اس جانب جایا جائے گا۔ یہ آپشن سی اور ڈی کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہیہ جام ہڑتال بھی ہو سکتا ہے، اور بجلی کے بل نہیں بھریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئندہ کا لاہ عمل کل اعلان کریں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ غفلت، لاپرواہی، بدعنوانی، کیا صورتحال کیا ہے؟ کراچی کی جو حالت ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ آخر شہر قائد کے باسیوں کا کیا قصور کیا ہے؟ کیوں ان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا جو سندھ کے سیاستدان ہیں وہ سیریس نہیں ہیں، غیر سنجیدہ ہیں سندھ کے معاملات حل کرنے کے لیے؟ یہ بھی ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے، امن و امان کی صورتحال خاصی مخدوش ہے، اور اسی چیز نے شہریوں کو کچھ ذہنی مریض سا بنا دیا، سائیکو بنا دیا۔ جو ٹالرنس لیول تھا، جو ایک صبر کا پیمانہ ہوتا تھا، وہ اب لبریز ہو چکا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ذرا ذرا سی بات پہ شہری ایک دوسرے سے دست و گریباں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج سندھ اسمبلی میں انسداد منشیات سے متعلق قانون اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ منشیات کا استعمال، تیاری، ترسیل اور فروخت ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیے گئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا اس قانون پر عمل درآمد بھی ہوگا یا نہیں؟ قانون تو بہت سارے بن جاتے ہیں۔ کراچی میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے، کیونکہ شہری ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر آ چکے ہیں اور مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ جبکہ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے میرے پاس ایک اچھی خبر بھی ہے کہ چینی پر 10 روپے کم ہو گئے ہیں، اور 128 روپے فی کلو چینی ہو چکی ہے۔ جبکہ سبزیاں اور مرغی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، پہنچ سے ہی دور ہے، تو اس بارے میں ہم کیا بات کریں۔ جبکہ سونے کی قیمت میں بھی کچھ کمی ہوئی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں لیکن مندی کا رجحان ہے۔ کیا معیشت کہاں جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں، میں اپنے پینل کا آپ کو انٹروڈکشن دے دوں۔ سبین غوری صاحبہ ہیں، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، ایم این اے ہے ایم کیو ایم کی، ان سے آن کال ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ نجمی عالم صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے آن کال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ نجیب ایوبی صاحب ہیں جماعت اسلامی سے، یہ بھی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے۔ اور فاروق ڈاڑی صاحب تجزیہ کار ہیں، یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی فاروق ڈاڑی صاحب سے۔ السلام علیکم فاروق ڈاڑی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے فاروق ڈاڑی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ، بالکل اشاش بشاش۔ اچھا، کراچی جیسا اس سے میں اچھا ہوں۔ اچھا، زبردست۔ اچھا، یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو معاہدہ ہوا تھا، 45 دن کا انہوں نے ٹائم دے دیا تھا، اب یہ دن مکمل ہونے جا رہے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو آپشن سی اور ڈی پہ جائیں گے، کس طرف اشارہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ معاہدہ ان کا شاید کراچی الیکٹرک کے نرخ کے حوالے سے ہوا تھا، اور بھی کچھ دھرنا دیا تھا نا اسلام آباد میں، ایگزیکٹلی، جی، اور کچھ اور بھی جو کراچی کے مسائل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان نے جو قدم اٹھایا میں اس کو فل سپورٹ کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے نہ تو کسی کی اندھی تقلید کرتی ہے، ان کی ایک اپنی پالیسی ہے، اپنی مشاورت سے وہ کام کرتے ہیں، اور کراچی شہر کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور کراچی شہر میں یعنی کہ پریکٹیکلی وہ انہوں نے ماضی میں بھی کام کیا اور ابھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کوئی جماعت اسلامی کا میں نے ایسا لیڈر دیکھا ہو جو کہ کرپشن میں یا تخریب کاری میں یا اس میں ملوث پایا ہو۔ تو بہرحال جماعت اسلامی ایک اچھا کام کر رہی ہے، اور اگر جماعت اسلامی نے کراچی الیکٹرک کے نرخ کے حوالے سے اگر آواز اٹھائی تو ہم تمام کراچی والے اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں
کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی مہنگی جو ہے وہ کراچی میں. اگر آپ کو ریزیڈینشیل جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے پر یونٹ 84 روپیز چارج کیا جاتا ہے. کیا یہ زیادتی نہیں کراچی والوں کے ساتھ؟ کس بات کی؟ یہ ہمارے ساتھ زیادتی اس دن شروع ہو گئی تھی جب 2008 میں زرداری صاحب نے کراچی الیکٹرک کے ساتھ دوبارہ ریسکیڈول کیا تھا وہ معاہدہ جو مشرف کے دور میں ہوا تھا, اور اس میں بہت ساری شکیں تھی جس میں کراچی الیکٹرک نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ اس میں انویسٹ کرنی تھی لائن لاسز اور اس کی ترقی کے لیے. اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ 7 سال تک کراچی الیکٹرک نرخ نہیں بڑھا سکتی. تو زرداری صاحب نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا اس میں اس کو یہ شک کو بھی ہٹا دیا, اور وہ تمام شکیں جو تھی وہ ہٹا دی گئی. عوامی مفاد کی شکیں ہٹ گئی, عوامی مفاد کی شکیں ہٹ گئی, یوں کہنا چاہیے. ہاں بالکل. اچھا, تو یہی وجہ ہے کہ آج کراچی الیکٹرک اس سے بڑا کوئی فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہو, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شکوں کو ہٹایا گیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. بتائیں نا کیا فائدہ ہو. یہ دیکھیں یہ کام جو کیے گئے یہ مفت میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اور بھی تنظیمیں ہیں, جب اس کی نجکاری ہو رہی تھی انہوں نے مبینہ طور پر اپنا کلیم اپنا ڈیمانڈ کیا. وہ کیا کیا, خیر وہ اپنی جگہ, کیونکہ میرے پاس اس کے کوئی شواہد نہیں ہیں تو میں کہوں, اسی لیے میں مبینہ طور پہ کہتا ہوں کہ اس میں کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے. نجیب ایوبی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم نجیب ایوبی صاحب. وعلیکم السلام شمائلہ. نجیب صاحب, آپ کے جو مطالبات کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم ڈیوریشن اب ختم ہونے والا ہے. کیا آئندہ کا لاہ عمل کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کون سا وہ آپشن سی اور ڈی ہے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ دیکھیں, آج 45 دن معاہدے کو پورے ہو گئے ہیں جی, اور آج ہی میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اور کل اس میں باقاعدہ ہم اپنے لاہ عمل کا اعلان کر رہے ہیں, جس میں واضح طور پہ یہ چیز ہے کہ ہم پہلے شٹر ڈاؤن کال تھی, اب پہیہ جام کی اپیل کی جا سکتی ہے ملک بھر میں. تاجر تنظیموں سے رابطے ہیں, اور دوسرے مرحلے کے اوپر بجلی کے بل نہ دینے کی تحریک شروع کی جا سکتی ہے, اور اسی مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اعلانات متوقع ہیں. تو حالانکہ اس دوران بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کچھ آئی پی پی سے بات ہو رہی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک جھلو ہے اور گھمایا جا رہا ہے, اور اس میں حکومت اتنا سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی جس طریقے سے اس کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا. تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی پہلے دن سے نوٹ کر رہی ہے, اور ہم نے 45 دن انتظار کیا ہے, اور کل واضح طور پر پوری کمپین کا اعلان کر دیا جائے گا. اس میں لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم پورے پاکستان کی سطح کے اوپر ہر ضلع اور قصبے سے اپنی ٹیموں کو نکال کر اسلام آباد کی جانب ایک بھرپور لانگ مارچ کی کال بھی دے سکتے ہیں. اچھا, تو آپ کے ساتھ اور کس کس نے آپ کی حمایت کا کچھ اعلان کیا ہے, یا کسی سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, ایک عوامی کمپین ہے, اور ہم تو عوامی رابطہ مہم کے ذریعے عوام سے انٹیکٹ ہیں, اور انفیکٹ یہ کہ بہت ساری جماعتیں وہ ہیں جو ہو سکتا ہے کسی اسٹیج میں ساتھ ہو جائیں, لیکن عملی طور پہ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر جماعت اپنے اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے, اور پبلک ایشو تو کسی کا بھی معاملہ نہیں ہے. اب آپ کے سامنے ہی ساری صورتحال ہے کہ کسی کا ایشو جو ہے وہ کسی کو چھڑوانا ہے, کوئی ثوابی تک آ کے واپس پلٹ جاتا ہے, کوئی اور کچھ کرتا ہے. تو یہ سب کے اپنے مسائل ہیں, لیکن جماعت اسلامی عوام کے بنیادی معاملات کے ساتھ منسلک ہے, اور ہم نے عوام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے رابطہ عوام مہم چلائی ہوئی ہے, اور عوام کے ساتھ رابطے میں ہے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کال دیں گے لانگ مارچ کی ہو یا پہیہ جام کی, تو فوری طور پر اس کا ایکشن ہوگا اور جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, ہم تو ایک سیاسی جماعت ہیں, اور ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے عوام سے اپیل کرتے ہیں اور عوام کے درمیان رہتے ہیں, اور الحمدللہ جس کامیابی کے ساتھ تاجر تنظیموں نے اور تمام ملک میں ہماری شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کی تھی, اور ثابت بھی کر دیا کہ عوام کا مسئلہ ہے, اور اس پہ ان کی بھرپور حمایت حاصل رہی, اور یہ مشاورت ابھی بھی چل رہی ہے. اور جو ریئل اسٹیک ہولڈر ہے یعنی عوام
اور ان کے نمائندے ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. اچھا جماعت اسلامی نے ایک اور بھی سوال اٹھایا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 2008 تک اسٹیل مل منافع میں تھی تو تباہ کیسے ہو گئی؟ 2008 کی بات 2024 میں کی جا رہی ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے, ٹھیک ٹھاک لمبا عرصہ ہے. تو مطلب اب اس بات کا کیا کوئی لنک ہے کہیں پہ؟ کس تناظر میں یہ بات کی گئی؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے بھی یہ بات نقطہ سمجھاتا رہا ہوں جی کہ اگر کوئی فرد ٹرین میں سوار ہو 4 سال کے بعد اور وہ یہ سوال کر رہا ہو کہ یہ ٹرین کب چلی ہے, تو ٹرین تو چل چکی تھی اور جس وقت نچکاری ہو رہی تھی اسی وقت بھرپور طریقے سے آواز بھی اٹھائی گئی, اور ہر پریس کانفرنس کراچی کے ایشوز پر جتنی آواز جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے تو شاید ہی کسی نے اٹھائی ہو. یعنی ہم نے یہ بھی بتایا کہ عوام کے نادہندہ ہے کہ الیکٹرک, ایک طرف تو یہ بات ہے کہ اس نے تانبے کے تار بیچ کر سلور کے تار لگا دیے جس کے نتیجے میں انرجی لاسز ہونا شروع ہوئے اور اس کا نقصان کراچی کے شہریوں کو ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے پروڈکشن کیپیسٹی اپنی انکریز نہیں کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے پلانٹ کو ریویمپ کرنے کا وعدہ کیا تھا, وہ پورا نہیں کیا بلکہ 2 پلانٹ کول پہ لے جانے کے نام پہ ختم کر دیے. وہ سارا بھگتان کراچی کے عوام بھگتتے رہے ہیں, اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک پرانے ترین 40 سال سے زیادہ جس پلانٹ کو ہو گئے اس کی قیمت جو ہے فی یونٹ تقریباً 180 روپے کراچی کے شہری ادا کرتے ہیں. اس کی پروڈکشن بند کر دینی چاہیے, اس کی جگہ نیا پلانٹ ہونا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے تو سولر سسٹم پہ بڑا کام کیا جا رہا ہے, بڑے بانٹے گئے ہیں, سولر پینلز بھی بانٹے گئے ہیں, جیسا پنجاب میں سولر سسٹم پہ کام ہوا ہے. تو یہاں بھی پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہم بہت زیادہ کام کرنے جا رہے ہیں, سولر پہ لانے جا رہے ہیں پورے نظام کو. دیکھیں, بات کو گھمانے کا فائدہ نہیں ہوتا. ہم تو بات کر رہے ہیں اس ادارے کی کہ جس کو پروفٹ میں لانے کے لیے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان میں سب سے پہلے کراچی سے آغاز کریں گے نچکاری کا, اور کراچی کو انہوں نے تختہ مشق بنایا نچکاری کمیشن نے, اور سب سے پہلے اس ادارے کو جو پروفٹ میں چل رہا تھا, جس کی صرف جو سبسڈی بھی نہیں لیتا تھا, جس کا یونٹ بھی کم تھا, اس ادارے کو آپ نے ہتھیا لیا اور نچکاری کمیشن کے حوالے کر کے, یعنی جو کھمبوں کی قیمت ہے اس سے بھی کم قیمت کے اندر کراچی الیکٹرک یعنی 17 ارب روپے کے اندر انہوں نے اس کو بیچ دیا, اور پھر وہ بکتے بکتے وہ دوسرے اور تیسری پارٹیوں کے پاس چلی گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک اتنے خسارے میں ہے کہ پاکستانیوں کے پیسے دینے ہیں, یعنی 67 ارب روپے کلو بیک کے شہریوں کے ہیں جو وہ واپس نہیں کر رہا, وہ مقدمات میں چلا جاتا ہے, وہ اسٹے آرڈر لے لیتا ہے ججی, اور عدالتیں ان کو اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں. اس کے بعد PSO کا نادہندہ ہے, اس کے بعد یہ سوئی گیس کا نادہندہ ہے. ایک ادارہ جو ہر طرف سے نادہندہ ہے وہ حکومت کا چہیتا بنا ہوا ہے, اور حکومت اس کو سبسڈی پہ سبسڈی دے رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت سب سے مہنگی ترین IPP وہ کراچی الیکٹرک بن گئی ہے, جس کا بوجھ کراچی کے صارفین اٹھا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا کہ ایک ادارہ جس کے ملازمین تھے ان کے آدھے ملازمین کو نکال کے باہر کر دیا گیا, اور نکالنے کے بعد کہا کہ اس سے جو ہے وہ ہم فائدے میں آ جائیں گے, اور اس کے چارجز بھی ہم سے لیے گئے کہ اتنے لوگوں کو ہم نکال رہے ہیں تو ان کے پیسے بل کے اندر لگا کے کراچی کے شہریوں سے وصول کرنا شروع کیا, اور 2 مہینے کے بعد وہ نکال دیے گئے اور پیسے وصول کیے جاتے رہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کراچی والے کیا کیا نہیں کریں گے. یعنی ہمارے اوپر تو عذاب یہ ہے کہ ایک تو سب سے مہنگی بجلی ہم خرید رہے ہیں, دوسری یہ کہ جو پیسے ان کو ہمیں واپس کرنے ہیں وہ پیسے واپس نہیں کر رہے. نجیب صاحب, فاروق ڈاڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. فاروق ڈاڈی صاحب, جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجکاری کرنے سے زیادہ نقصان ہوا بجائے فائدہ ہونے کے, تو اس کا مطلب یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی کہ کسی بھی ادارے کی اگر نجکاری کی جاتی ہے تو وہ بجائے عوامی مفاد کے آنے میں وہ عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو دوسرے اداروں کی نجکاری کے بارے میں اب جو چیزیں چلی, PIA, ریلوے, یا جو ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر دیے گئے, یا جو پرائیویٹ اسکولز پنجاب میں جو آؤٹ سورس کیے گئے, تو یہ تو کیسے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچا گیا یا کیوں اس طرف گیا اگر ہمارے پاس ٹریک ریکارڈ یہ ہے تو؟
देखिए, मैं नजीब अलवी साहब की बातों से काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि निष्कारी हमारे यहाँ सूदमंद इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ नीयतों का फुकतान है, हमारे यहाँ ईमानदारी को सामने नहीं रखा जाता और इन्हीं के फ्रंटमैन आके ये चीज़ों की निष्कारी करते आ जाते। हमने बहुत पहले की बात है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक की निष्कारी का नतीजा देखा कि मियाँ साहब ने अपने ही दोस्त मियाँ मंशा को वो निष्कारी में मुस्लिम कमर्शियल बैंक दे दिया। अब सबकी नज़रें सिंध में स्टील मिल पे लगी हुई है। अब स्टील मिल कुछ अरसे पहले यानी कि 2019, 20, 21 में तो एक प्रॉफिटेबल इदारा था, मुनाफा दे रहा था और ये कहा है कि ये क्यों डिफॉल्ट हो रहा है। 19-20 पे 19-20 पे कहाँ डॉक्टर साहब? 2019 और मुशर्रफ के दौर में भी ये मुनाफा बख्श इदारा था। 2006-7 में 5-6-7 में भी था और जब 2019 में भी काफी हद तक संभालने की कोशिश की गई हुई थी। हाँ, पेशरफ हुई थी और इसमें काफी बेहतरी आ रही थी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि लोगों की जो नजरें है ना वो स्टील मिल की उस जमीन के ऊपर है जो सैकड़ों जो कि सैकड़ों एकड़ है। हाँ, जो अरबों खरबों रुपए की जमीन है, असल लोगों की नजरें वहां पे है। अच्छा, तो मकसद ये कि यहाँ मुनसिफाना तौर पे कोई काम होता नहीं, खासकर सिंध की मैं बात करूंगा। और आप देख लें सिंध के इदारों को 2007-8 में मुशर्रफ साहब ने K4 का मंसूबा अनाउंस किया था जो 26 अरब रुपए का था। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, मरकज में और सिंध में भी थे, लेकिन उन्होंने कोई पेशरफ नहीं किया और आज तक कराची के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ना K4 का मंसूबा अब 180 अरब रुपए के करीब पहुंच गया। तो मकसद ये जो नीयतों का फुकतान है, यही सबसे बड़ी वजह है कि हाँ, अगर आप इसे आउटसोर्स करते हैं तो मैं मशवरा देता हूँ कि अगर आप PIA की निष्कारी करना चाहते हैं, लेकिन आज कोई ख़रीदने को तैयार नहीं, बकौल डॉक्टर कैसर बंगाली के कि हमारे असासे हम बेचना चाह रहे हैं, कोई ख़रीदने वाला नहीं, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब हो गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हम अमली जामा नहीं पहनाते, हम सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर बेंच के ऑर्डर्स हैं उसको नहीं कर रहे। और आप यहाँ देखिए कि अगला चीफ जस्टिस जैसे मंसूर अली शाह है, उसका नोटिफिकेशन 6 महीने पहले आ जाना चाहिए, आज तक नहीं नोटिफिकेशन हुआ। तो ये देखिए कि नीयतों का फुकतान है, तो दुनिया आप पे क्यों आप क्या इन्वेस्ट करेगी। यही वजह है कि ना हमें कोई पैसे दे रहा है, ना हमें कोई लोन दे रहा है, यहाँ तक कि हमारे असासे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो इसलिए कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी इसलिए खो चुके हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं है। नजीब अयूबी साहब से बात करते हैं। नजीब अयूबी साहब, बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया है फारूक दाढ़ी साहब ने। उन्होंने कहा कि पानी नहीं मिल रहा शहर कायद के बासियों को। वैसे तो समुंदर किनारे हैं, लेकिन हर बूंद को तरसे में ना साफ पानी, क्या पानी ही नहीं मुयस्सर है। ऐसे इलाके भी हैं और ज्यादातर इलाके जो हैं वो टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। आप नहीं समझते कि एक इशू को अगर आप उठाते हैं तो दूसरा इशू जो शायद उसी के बराबर है या शायद उससे भी बड़ा है, पानी भी एक बुनियादी ज़रूरत है, तो वो कहीं साइड में हो जाता है या उसकी फाइल कहीं दब जाती है गर्द में। मतलब एक ही इशू पे 45 दिन या 60 दिन का इतना टाइम ड्यूरेशन ले लेना, और बहुत सारे और दूसरे इश्यूज हैं जिन पे बात नहीं की गई। फिर देखिए बीबी, बात यह है कि आपने सुना होगा कि खाऊं कहाँ की चोट, बचाऊं कहाँ की चोट। तो कराची वालों के साथ तो ये मुहावरा जो है ये मिसरा 100% फिट आता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तरफ पानी का मसला है। अब इस पे ही आप सुन लीजिए बात जरा तसल्ली से कि जब मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे तो हब डैम बनाया ताकि 100 मिलियन क्यूबिक पानी जो है वो कराची को मिल सके। उसके बाद ये मंसूबे के फौरन बाद K3 के मंसूबे पे काम शुरू हो गया और फिर नेमतुल्लाह खान साहब का जब दौर आया तो K4 मंसूबे को
ताकि तकरीबन 1200 मिलियन गैलन पानी कराची को मिले, इसलिए कि आबादी का तनासुब बढ़ता जा रहा था। तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट जितने का था, आज इससे 20 गुना ज्यादा लागत पे पहुंच गया है। और नेमतुल्लाह खान के जाने के बाद अब कितने साल हो गए हैं, ये कोई करीब में समझ में नहीं आ रहा कि ये मंसूबा कितना मुकम्मल हुआ है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ 17% मुकम्मल हुआ है। अब ये कब बैल कटेगा और कब जो है वो उसकी दावत होगी और गोश्त खाएंगे और कब कराची के शहरियों को पानी मिलेगा। दूसरी बात ये है कि एक अब आप सुने, एक माफिया है जो 2001 से पहले यहाँ किसी हाइड्रेंट का तस्वुर नहीं था। पहले कोई हाइड्रेंट नहीं होता था, नलकों में पानी आता था। ये अफगानी साहब का दौर था। सिर्फ औरंगी टाउन और बल्दिया वो इलाके थे जहाँ पानी जो है लाइनें बैठ जाने की वजह से पानी नहीं आता था। चुनाचे मंसूबा हब डैम मुकम्मल किया जमात इस्लामी के मेयर ने और उन इलाकों में पानी आने लगा। उसके बाद इन्होंने किया ये कि कोई 8 हाइड्रेंट बनाए कि अब हम फ्री टैंकर से पानी देंगे और फ्री टैंकर के जरिए 1000 रुपए 1200 रुपए में पानी जो है मिलने लगा। इसी दौरान कुछ इदारों के लोगों को जब इन्वॉल्व किया गया और उन इदारों के लोगों ने पूरे टैंकर माफिया की सूरत में वो सामने आ गए, तो उसके बाद अब कराची के अंदर तकरीबन 40 से ज्यादा हाइड्रेंट कानूनी और गैर कानूनी शक्ल में मौजूद है और हर जगह जो है उसके बगैर अब गुजारा नहीं हो रहा। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कौन सा इदारे के लोग हैं, जिस जगह बिठाया जाता है उनको, वो इदारा जो है वो बर्बाद हो जाता है। ये एक ऐसी मकड़ी है कि जिस जगह गिर जाए वो वहाँ बर्बादी लेके आती है। स्टील मिल में आपने एक इदारे के साबिक को उठा के लगाया, स्टील मिल बर्बाद हो, 2008 तक प्रॉफिट दे रहा था और आज जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जमीन जो है वो उसके ऊपर नजरें लगी हुई है, प्लांट बर्बाद हो चुके हैं। पीआईए के अंदर अपने एक इदारे के आदमी को लगाया, पीआईए बर्बाद हो गया। निजी एयरलाइनें तरक्की कर रही है, पीआईए बर्बाद। इसी तरीके से इन्होंने के इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के होते थे चेयरमैन, उनको उठा के इलेक्ट्रिक का बना दिया और उसके बाद के इलेक्ट्रिक बर्बाद हो गई। तो जिस जगह इन्होंने उस इदारे से उठा के लोगों को फिट किया है वो तबाही और बर्बादी की तस्वीर बन गया है। तो आखिर कराची के लोगों का क्या कसूर है? वो क्यों पिस रहे हैं? वो क्यों मसाइल? ये तो आपका भी सवाल है, ये तो मेरा भी सवाल है। मैं तो आगे एक और बात कर रहा हूँ कि देखिए, अवाम को, नुमाइंदों को मुखलिस होना पड़ेगा अपने शहर के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ। अगर हम मुखलिस नहीं होंगे तो ये तबाही और बर्बादी जो है वो अब कोई कसर नहीं रह गई है। अब आप ये देखिए ना कि यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड से मलिर हाल से एक मंसूबा शुरू करते हैं बीआरटी के नाम पे, और वो मंसूबा पता चला कि 9% भी मुकम्मल नहीं हुआ। 3 साल से ये पूरी यूनिवर्सिटी रोड नुमाइश तक और नुमाइश से आगे तबाही का मंजर पेश कर रही है। सिवाय तो मेरे और आपके नाम पे अरबों खरबों रुपए बैंकों से लोन ले लिया जाता है। नजीब अयूबी साहब, ये तो बहुत बड़ा मंसूबा है। मैं आपको छोटी गलियों और छोटी सड़कों का हाल बताऊं तो इतना बुरा हाल है कि गटर का पानी भरा हुआ है, पूरा सेवरेज। आज से नहीं, सालों साल गुजर गए। मैं आपको नाम बताऊं उन जगह का, सोराबगोट का अली टाउन है जहां पर इतना बुरा हाल है कि वहां पे आप खड़े नहीं हो सकते। पता नहीं लोग वहां पे कैसे रहते हैं। मस्जिद के आगे इतना बड़ा सेवरेज का तालाब बना हुआ है और वो है वहाँ पे स्टिल। अब आप ये देखें कि डेंगू से लेके मलेरिया से लेके हर चीज़ जो है वो लोगों को वहीं पे पल रही है। गंदगी है, गलाजत है। मतलब ये सब काम तो जो टाउन नाजमीन है, ये जो छोटे मोटे, ये तो बहुत छोटे से काम है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ शमाइला बीबी। देखिए, कुछ महकमे तो 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत सिंध ने अपने पास रखे हुए हैं, जिसमें सड़कों की अस्तरकारी, नई सड़कों का बनाना, जिसमें गटर के ढक्कन लगाना, जिसमें सीवरेज का मामला, जिसमें पानी की सप्लाई, सड़कों की तामीर, ये तमाम चीजें हुकूमत सिंध ने अपने पास रखी हुई हैं। और टाउन नाजमीन की जो जुडिशनरी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ लाइटें लगाना और पार्कों की रेनोवेट करना। टाउन आदमी को आप पैसे नहीं दे रहे। आप सारे बजट के ऊपर काबिज हो चुके हैं।
पूरी सिंध हुकूमत ठीक है। कराची शहर के ऊपर कब्जा करके नजीब अयूबी साहब, मुसल्लत हुई बिल्कुल है। इस पर भी बात करेंगे कि जो जिम्मेदारियां हैं वो कितनी पूरी हो रही हैं, ख्वाह वो लाइटें लगाने वाली हों या फिर पार्कों की तज़ीनो आराइश हो या ब्यूटिफिकेशन का काम हो। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है शहर कायद के मसाइल की, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी ज़िम्मेदारियों की, अब वो सियासतदान हो या टाउन नाजिम हो या वो कोई बड़े ओहदेदार हों, लेकिन शहर कायद के बासियों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। फारूक लाड़ी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले नजीब अयूबी साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सब चीज़ें तो हुकूमत सिंध के इख्तियार में चली गई हैं। टाउन नाजिम के पास सिर्फ लाइटें लगाना, दरख्त लगाना या थोड़ी बहुत जो ब्यूटिफिकेशन का काम है बस वो रह गया। तो ऐसे ओहदे का क्या फ़ायदा है जिसमें काम ही ना कर सके? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची क्या पूरे पाकिस्तान में इसकी जो तकसीम है वो मुनसिफाना तौर पे यकीनन कहीं भी नहीं है। किसी भी चीज़ की, मगर किसी भी चीज़ की कोई वही नहीं है। मकसद जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। ना यहाँ कोई MNA अकाउंटेबल है, ना कोई MP अकाउंटेबल है। हमने नहीं देखा कि वो हमारे सियासतदान जब आए तो उन्होंने आने के साथ पहला कानून साजी की कि 1100 अरब रुपए की जो करप्शन के नैब के केसेस थे वो ख़त्म कर दिए। यानी अपने लिए कानून बना के लिए अपने केसेस ख़त्म कर दिए। और अभी हालिया दौर पे मैंने तो वो ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, लेकिन कितना शर्मनाक जो सिलसिला अपनी उसके ये नहीं कि अवाम की भलाई के लिए वो तरमीम पेश की गई हो, लेकिन भलाओ मौलाना साहब का जिसमें मुझे यकीनन कोई उम्मीद नहीं थी। और ये सारे फॉर्म 47 वाले हम और आप इलेक्शन की नताइज हमारे सामने आ रहे थे, और मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि सुबह जब कौम उठेगी तो देखेगी कि जिनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई है वो जीते हुए होंगे, और वही हुआ। और आज सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने अपने तफसीली 70 पेज के ऑर्डर में ये बात कह दी कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल सही नहीं निभाया और यहाँ बहुत सारी लूप होल्स हैं। तो ऐसे इलेक्शन और इस तरह के लोग हुकूमत में आके जो अवाम की मंशा के ख़िलाफ़, अवाम की वोट के ख़िलाफ़, अवाम के ओपिनियन के ख़िलाफ़ अगर आएंगे तो यकीनन यही हाल होगा। ठीक, सबीन गौरी साहबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। MKM से इनका ताल्लुक है, MKM के MNA है। अस्सलाम वालेकुम सबीन गौरी साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी शुमाला? सबीन गौरी साहबा, शहर में स्ट्रीट क्राइम अपने उरूज पे पहुंच चुका है। अमन अमान की मखदूर सूरत हाल ने शहरियों को जहनी मरीज बना दिया। एक तरफ मसाइल हैं, मसाइल दर मसाइल हैं, दूसरी तरफ घर से भी बाहर निकलते हैं तो कोई ज़मानत नहीं है कि आप घर वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। कैसे देखती हैं आप इस सूरत हाल को? देखिए शुमाइला, ये रवां साल जब से शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्राइम रेट जो है वो कराची में बढ़ा है। वैसे तो पूरे शहरी सिंध में, मगर खास तौर पे कराची में, और सिंध की सूरत हाल भी आपको पता ही है, कच्चे के डाकू और हनी ट्रैप के इतने वाकयात हुए हैं, मगर खास तौर पे कराची जैसे गुंजानाबाद शहर में इस तरीके के वाकयात जो हैं वो शहरी सिंध और हुकूमत के लिए भी लम्हे फिक्रियां हैं। अच्छा, तकरीबन जो है वो जो पिछला महीना है उसी में 6000 के करीब जो है वो मुख्तलिफ वाकयात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं CPLC के मुताबिक, और अभी तक जो ये हम सितंबर में दाखिल हो गए हैं 44,000 केसेस हैं। अब तो कानून नाफिज करने वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि जो हमारे जो मुजरिम हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तकरीबन जो है वो 40 से ज्यादा अमवात जो है वो हो चुकी हैं। हमारे नौजवान सबीन गौरी साहिबा, आप कह रही कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब आप तो असेंबली की सीटों में बैठी हैं, आप तो, आपके पास तो इख्तियार है। जी बिल्कुल शुमाइला, बदकिस्मती से आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो है वो 2014 के बाद से ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये ज्यादा जो है वो मसला बना है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, और 12 सिंध हुकूमत ने वहाँ के फ्लोर पे असेंबली के हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं उन्होंने इस मसले को उठाया है। और अगर आपको याद हो तो आज से कोई 4 महीने पहले हमने भी जो है, खास तौर पे मैंने खुद असेंबली के फ्लोर पे इस पे बात की थी। मोहसिन नकवी साहब जो है वो उन्होंने इसका जवाब भी दिया था, अताउल्लाह तारा साहब भी थे, और MKM की ही एमा पे और उनके ही मजीद बार बार जो है इसरार पे मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो विजिट भी किया था
اور وزیر اعلیٰ سے سبین صاحبہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ عوامی حلقوں سے بڑے سوالات آتے ہیں. جب 18ویں ترمیم کی آپ بات کریں تو 18ویں ترمیم جب کی جا رہی تھی اس وقت ایم کیو ایم کا موقف سامنے نہیں آیا تھا؟ ایم کیو ایم نے نہیں پڑھا تھا 18ویں ترمیم کو جب اس نے ساتھ دیا؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت تھی 18ویں ترمیم، مگر یہ کہ جو بھی آپ کانسٹیٹیوشنل یا کوئی بھی آئینی ترمیم لاتے ہیں تو اس کے کچھ جو ہے وہ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہیں تو پتہ چلتے ہیں. اب اس وقت تو کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک ایسی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے نکمی یا ناکارہ جو ہے وہ صوبائی حکومت آ جائے گی جسے نہ عوام کی جان و مال کی فکر ہوگی، نہ عوام کے پیسے کی فکر ہوگی، نہ اسے یہ پتا ہوگا کہ عوام جو ہے اسے بجلی، گیس، روٹی، کپڑا، مکان، بیسک جو ہے وہ. لیکن اختیارات کا بہاؤ ایک جانب چلا جائے گا یہ تو معلوم تھا نا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی حالات رہے ہیں اور اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں یا جو بھی اتار چڑھاؤ سیاست میں رہے ہیں، سندھ حکومت کی کارکردگی ہمیشہ ہی صفر رہی ہے. اب کیا حل نکالا ہے سبین صاحبہ؟ لگانے کے بعد بھی جو ہے وہ کراچی کھنڈر بنتا جا رہا ہے. ان سے میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں اسی پہ آ رہی ہوں، مگر یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسی بات پہ ہم نے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ہی اصرار پہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ سندھ کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا تھا، کراچی آئے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کی تھی، کچھ میجرز بھی لیے تھے جس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہمارے پارٹی چیئرمین اور وفاقی وزیر ہیں وہ بھی ساتھ تھے، اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے آئی جی سندھ اور تمام ایسے اداروں کو آن بورڈ لیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے چیزیں تھمی تھی. مگر اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ 1-2 مہینے گزر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیونکہ بہرحال یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، ادارے اور جو ہماری بیوروکریسی ہے جس کو کنٹرول کرنا ہے وہ انہی کے انڈر میں آتی ہے، تو پھر وہ شطرت بے مہار کی طرح ہو جاتا ہے. ابھی پھر ہم نے جو ہے وہ پچھلے ہفتے بھی اسمبلی کے فلور پہ بات کی ہے اور ہم اپنا جو ہے ہمارا پورا اصرار ہے اس بات پہ کہ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم کے مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے، مگر انشاءاللہ اس کو پھر وفاق کے ذریعے اگر سندھ حکومت میں کنٹرول نہیں کر پائے گی تو پھر وفاق کے ذریعے ہم کو اپنا پورا زور لگا کے جس طریقے سے بھی اسے کنٹرول کرنا پڑا ہم کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو بیریئرز ہیں جس کے اوپر پابندی ہو گئی تھی اس پہ بھی بات ہوئی تھی اور اس کی وزٹ کے بعد ہی بیریئرز لگانے پہ لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ جو ایسے علاقے یا بہت زیادہ اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں وہاں پہ عوام جو ہے وہ پرمیشن کے بعد اداروں کی جو ہے یا اپنے پولیس کو اپلیکیشن دے کے بیریئرز لگا سکتی ہے تاکہ اپنی حفاظت آپ کر سکیں. تو اس طریقے کے اقدامات تو ہم کر رہے ہیں، مگر دیکھیں یہ کہنا پڑے گا کہ چاہے وفاق ہو چاہے ہماری جو ہے وہ صوبائی حکومت ہو، ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور جو ہمارا پولیس کا ادارہ ہے جس کی یہ اولین ذمہ داری ہے اس کو بیٹھنا پڑے گا اور اس کو سیریسلی جو ہے نا آپ کے ایم کیو ایم کا ایک بڑا پازیٹیو ایک کام ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کا نام جو ہے وہ ہمیشہ لیا جاتا ہے جب بھی میئر کراچی یا کراچی کے حوالے سے کام کی بات کی جاتی ہے، تو کہ انہوں نے بہت کام کیا، سگنل فری کوریڈورز بنا دیے اور بہت سارا کچھ کام کیا کراچی میں. تو اب جو کراچی کی صورتحال ہے، گورنمنٹ میں آپ بھی بیٹھے لیکن کسی طور پہ سنبھل نہیں پا رہا کراچی. آپ دیکھیں کہ ہر جانب نہ سیوریج کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی سڑکوں کا نظام ہے، کوئی ترقیاتی کام مکمل ہو کے نہیں دے رہے. مطلب پورا کا پورا کراچی ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. جی شمائلہ، بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ میں 4 سال جو رہی ہے ہماری سیٹیں بہت کم تھی. جو تھوڑے بہت ڈیولپمنٹ فنڈ ہم نے لیے اور لگانے کی کوشش بھی کی وہ اتنے بڑے شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے ناکافی تھے. اب کیونکہ 3 کروڑ کی آبادی بلکہ اس سے بھی تجاوز 3.5 کروڑ اب جو ہے وہ جی بالکل اب جو ہے وہ ویسے تو آپ کو پتا ہے 1 کروڑ 95 لاکھ انہوں نے آفیشلی ڈکلیئر کیا ہے، 97 لاکھ. اچھا اب جو ہے وہ کیونکہ ہماری ماشاءاللہ سے اس وقت جو ہے اسمبلی میں 22 سیٹیں ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ کراچی کے اور حیدرآباد کے لیے ہم نے اس دفعہ اس سال کے بجٹ میں 6 مہینے ہوئے اور مختلف دوسرے چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کی 22 جو سیٹیں ہیں ان سے کچھ عوام کو فائدہ مل سکے. ڈاڈی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سبین اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. گزشتہ کل میں نے ڈاکٹر فاروق ستار کی نیشنل اسمبلی میں جو اسپیچ سنی کافی اچھی تھی اور بہت اچھے پوائنٹ انہوں نے اجاگر کیے. میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ چونکہ کراچی کے لوگ پچھلے 50 سال سے کوٹا سسٹم کی وجہ سے کراچی کے بچے CSS کے ایگزام میں وہ نہیں ہو سکتے، تو کیوں نہ
آپ یہ آئینی ترمیم میں آپ مشروط کرتے اپنی حمایت کو کہ آپ سندھ کے اندر بھی جو ہے اوپن میرج کر دیں جو پورے پاکستان میں نافذ ہے. تو سندھ میں پچھلے 50 سال سے کراچی کے لوگ اس کے شکار رہے ہیں اور اس کو بھگت رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہو رہی ہے. سبین صاحبہ آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, اصل میں کوٹا سسٹم جی وقت اب تھوڑا مختصر رہ گیا, ذرا جلدی سے. جی بالکل. مگر ساتھ ہی ساتھ صرف یہی نہیں کہ کوٹا سسٹم کو اوپن میرٹ کر دیا جائے جیسے پورے پاکستان میں. ہمارا تو اپنا مطالبہ یہ ہے, مطالبہ ہی نہیں, ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور عنقریب ہم نے جو ہے وہ کوٹا سسٹم کے تھرو جو جعلی ڈومیسائل کیس تھا وہ بھی کوٹا سسٹم سے ہی ریلیٹڈ تھا, کیونکہ اسی کوٹا سسٹم کے تھرو ایک تو 40% سیٹیں ہمیں ملتی ہیں, پھر اس 40% میں بھی جو جعلی ڈومیسائل کے تھرو 3.5 لاکھ نوکریاں دی گئی ہیں. تو سندھ حکومت نے, ہم اس کے خلاف بھی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی تقریباً جو ہے وہ آ بھی چکا ہے, اور اس پہ امپلیمنٹیشن جیسے 140A کے لیے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے, اس کے انتظار میں ہم لوگ ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ نوکریاں بھی جو ہمارے نوجوانوں کا حق مارا گیا ہے, شہری سندھ کا حق مارا گیا ہے, اس کو دلائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کوٹا سسٹم کے لیے بھی جو ہے وہ ہماری کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی. چلیں, اچھا سبین صاحبہ اس بارے میں بھی ضرور فرمائیے گا. آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ ملاقات ہوئی, اس کی خبر آئی. تو کیا ہونے جا رہا ہے ان فیوچر, کچھ پازیٹیو سائنز ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے کے حالات سے ملک گزر کے یہاں تک آیا ہے اور اس وقت بھی ایک دوراہے پہ کھڑا ہے, تو اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ کسی بھی قسم کے عدم استحکام, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنی 22 سیٹیں رکھنے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ بہتری کے لیے ہم نے سوچا, ہم نے کہا کہ جو بھی چیز ملک کی آئین میں تبدیلی اگر ہمارے ملک کے کو استحکام کی طرف لے کے جاتی ہے, اداروں میں آپس میں جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہ ہو, تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. گورنر صاحب بھی اسی جو مفاہمتی پروسیس ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی ہے مولانا صاحب سے. ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت سینئر, بہت زیرک سیاستدان ہیں. میرے خیال میں وہ بھی اس وقت موقع لیکن سبین صاحبہ اب وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے جو 18ویں ترمیم کے وقت میں ہو گئی. جی بالکل, مگر میرے خیال میں اگر آپ نے وہ 20 شقیں جو ہیں ان کو اگر آپ کو مسودہ ہر زبان زود عام ہے, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے اور 86 ملکوں میں دنیا کے کانسٹیٹیوشنل جوڈیشری قائم ہے, جو اگر سپریم کورٹ, اس کے اندر بہت کلیئرلی یہ بات مینشن ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, سینئر ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ایک بینچ بنایا جائے, اور وہ جو ڈسپیوٹڈ ایسے کیسز ہیں یا جو سپریم کورٹ میں عرصے سے پڑے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرے. اور اس کی شکیں میرے خیال میں ایسی ہیں کہ اس میں سے زیادہ تر ایسی شکیں ہیں کہ جس کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنانے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. اس سے انصاف کا نظام مزید مضبوط ہوگا. اچھا, اور جو وکلا تحریک چلا رہے ہیں اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں وہی چیزیں اس میں اتنا ہی ہے, جیسے جو چیف جسٹس ہیں ان کی جو ہے وہ مدت جو ہے مدت ملازمت میں توسیع ہے, اس طرح کی کچھ چیزیں. پورے وکلا کا بھی ایک فورم بنا دیا گیا ہے جو بیٹھ کے میرے خیال میں تحریک چلانے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ چاہے وہ حکومتی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو, خود اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں, سب لوگ جا کے ان سے مذاکرات کریں. اور وکلا کی اور سینئر وکلا کی کمیٹی بنائی ہے نا بار کونسل کی, سپریم بار کونسل بھی اس میں ہے, پاکستان بار کونسل کی, وہ ان سے جو ہے وہ آلریڈی مذاکرات جاری ہیں. اور انہوں نے اس میرے خیال میں جو اس کا پہلا ہی بیانیہ نکلا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹھیک ہے. بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ. فاروق ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی, جلدی سے فرمائیے گا, کچھ میسج دینا چاہیں گے, کچھ بولنا چاہیں گے آپ؟ میرا میسج یہی ہے کہ ہمارے تمام ملک کے تمام ادارے, تمام لوگ آئین کی پاسداری کریں اور آئین میں مقررہ حدود کے تحت ہم اپنے ادارے چلائیں, اور ایک ہر چیز میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور یہ جو ایکسٹینشن کا سلسلہ ہے یہ قطعی طور پہ ختم ہونا چاہیے. اس میں کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ ایکسٹینشن کرتے ہیں تو پیچھے ایک لمبی لائن ہوتی ہے, ان کا حق مارا جاتا ہے, اور جو ہے کہ میرٹ ہی ہونی چاہیے, اور یہ ایکسٹینشن بالکل ختم ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فاروق ڈاڑی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ سبین غوری صاحب, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کو. بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا, اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے. ناظرین
آج سندھ اسمبلی میں انسداد منشیات سے متعلق قانون اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ منشیات کا استعمال، تیاری، ترسیل اور فروخت ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیے گئے ہیں۔ قانون بہت سارے بنتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ عمل درآمد کیا جائے اس پہ، اور دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قانون پہ ضرور عمل درآمد کروائے سندھ حکومت سے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے، تاکہ جو منشیات کی لعنت ہے کم از کم اس سے ہم چھٹکارا پا سکیں۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔